نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم گرامی قدر سامعین کرام، آج رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔ ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کیسے کرنی ہے اور رمضان المبارک گزارنا کیسے ہے۔ کلام اللہ کی آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بتا دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ حدیث شریف تلاوت کی گئی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، نوافل پڑھے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں، اپنی عادتیں اس طرح بنا لیں تاکہ رمضان المبارک ہمارا احسن انداز سے گزر سکے، اور ماہ رمضان المبارک میں ان اعمال کی پابندی کریں۔ قیام اللیل کی عادت، رات کو تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں اور اس کی اپنی عادت بنا لیں۔ نفلی عبادات کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ ہم نوافل پڑھیں۔ صدقہ کرنے کی عادت، جتنا ہو سکے حسب استطاعت ہم صدقات و خیرات کریں۔ گزشتہ روزوں کی قضا، ماہ رمضان سے پہلے ابتدائی شعبان کے دنوں میں یا رمضان سے پہلے پہلے سابقہ روزوں کی قضا بھی رکھیں اور نفلی روزے بھی کچھ رکھ لیں تاکہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں۔ نفلی نمازوں کا اہتمام، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم نفل نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ رمضان المبارک میں باقاعدہ پابندی اور جماعت کے ساتھ ہم نمازیں قائم کر سکیں۔ سگریٹ نوشی سے احتراز، سگریٹ ہے، دیگر ایسی اشیاء ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم اجتناب کریں۔ نیت کی درستگی، تمام اعمال میں ہماری نیت صاف ہو۔ مصروفیات میں کمی، ہم جتنے دن و رات مصروف ہیں، خصوصاً موبائل اور نیٹ کے ساتھ ہماری مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، ان مصروفیات میں کمی لائی جائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کو، کلام اللہ کی تلاوت کو وقت دیا جائے، اور موبائل کا یوز بھی اسلامک یوز رکھیں، صرف اسلامی استعمال میں لائیں کہ یا اپنی ضروریات کے لیے جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے لیے ہم استعمال کریں۔ نظام الاوقات کی ترتیب، ہم باقاعدہ ایک منظم نظام بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے تحت اپنا ماہ رمضان المبارک گزاریں۔ بچوں کو صدقہ دینے کی عادت، کہ ہمارے بچوں کی بھی یہ عادت بن جائے کہ وہ دوسروں کو صدقہ دیں تاکہ بڑے ہو کر وہ صدقات دیتے رہا کریں۔ روزوں کی عادت، ہم اپنی بھی روزوں کی عادت بنا لیں اور بچوں سے بھی روزے رکھوائیں تاکہ ان کی بھی عادت بن جائے۔ نیند کے اوقات میں کمی، کم سے کم سوئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادات کو ملے۔ روزوں کے مسائل سے واقفیت، اپنے مقامی علماء کرام کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن و سنت سے وابستہ ہو جائیں تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کے مسائل سے واقفیت ہو جائے۔ دل کو اللہ کے لیے فارغ کرنا، اپنے دل اللہ کے لیے فارغ کریں، دیگر تمام اشیاء کو دلوں سے نکال دیں۔
کاموں کی تنظیم، ہر کام نظم و ضبط سے کریں، منظم انداز میں پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے ہر کام کریں۔ مسجد میں ٹھہرنے کی عادت، ہم اپنی عادت یوں بنا لیں کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزاریں۔ کھانے کی مقدار میں کمی، ابھی سے ماہ رمضان مبارک کی تیاری کریں اور کھانا کم کر دیں۔ قیلولہ کا اہتمام، دن کو سنت کی احیاء کی نیت سے کم وقت سو لیا کریں۔ قیلولہ اسی کو کہتے ہیں تاکہ رمضان المبارک میں ہماری عبادات کی ترتیب صحیح رہے۔ دعاؤں کی کثرت، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں۔ توبہ کرنے میں جلدی، اگر کہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے تو جلد از جلد توبہ کریں، گناہوں سے اجتناب کریں۔ وقت کے ضیاع سے اجتناب، وقت ضائع ہونے سے بچائیں اور وقت کے ضیاع سے پرہیز کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت، کلام اللہ کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اشیاء ضرورت کی رمضان سے پہلے خریداری، رمضان المبارک سے پہلے اپنی ضروری اشیاء خرید لیں۔ ذکر اللہ کی کثرت، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ہم ذکر کریں۔ اہل خانہ کی رمضان کے لیے ذہن سازی، اپنے تمام اہل و عیال کی ذہن سازی کریں تاکہ رمضان المبارک میں عبادات بھی کریں اور روزہ بھی پابندی سے رکھیں۔ اخلاق کی درستگی، روزہ رکھ کر ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا، اپنے لیے رکھا ہے، اس لیے ہم اپنے اخلاق درست رکھیں اور ان تمام کاموں کی دوسروں کو دعوت دیں تاکہ ہمارا رمضان المبارک زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں گزر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔